السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے قانون طلب کے مفروضات. پریویس لیکچر کے اندر ہم نے قانون طلب کو ڈسکس کیا تھا، ساتھ میں ہم نے طلب کو ڈسکس کیا. جب ہم قانون طلب کی تعریف کرتے ہیں تو شروع میں ہم لکھتے ہیں دیگر حالات بدستور وہی رہے. دیگر حالات بدستور وہی رہے. یہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ ان کو ہم کہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس مفروضات. اکنامکس کے بہت سارے جو قوانین ہوتے ہیں وہ مفروضات کے تحت چلتے ہیں. بیسیکلی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ صرف پرائز پر ہی بیس نہیں کرتی. جیسے کہ کوانٹٹی آف ڈیمانڈ ہے از اکول ٹو فنکشن آف پرائز. ہم کہتے ہیں کہ جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب میں کمی ہو جاتی ہے، جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو طلب میں اضافہ ہوتا ہے. تو طلب کا صرف تعلق کس کے ساتھ شو کرواتے ہیں؟ پرائز کے ساتھ. لیکن ریئل لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں آمدنی بھی افیکٹ کرتی ہے، ٹیسٹ بھی افیکٹ کرتا ہے، فیشن بھی افیکٹ کرتا ہے، پرائس ریلیٹیو بھی افیکٹ کرتی ہے، نمبر آف پاپولیشن آبادی بھی جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیمانڈس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جسٹ ون ریئیکشن دیکھنے کے لیے، ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ایک ریئیکشن دیکھنے کے لیے باقی سارا جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، کانسٹنٹ کر دیتے ہیں اور ازیوم کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہی رہیں گے. اسی لیے ہم لکھتے ہیں دیگر حالات بدستور وہی رہیں گے. صرف کون سی چیز تبدیل ہوگی؟ قیمت. قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کی طلب میں تبدیلی ہوگی تو قانون طلب بنے گا، جبکہ باقی سارا کچھ کیا رہے گا؟ کانسٹنٹ رہے گا. اور اسی کو ہم کہتے ہیں یہ ہے قانون طلب کے ازمپشنز، یعنی کہ مفروضات. تو اگر ان مفروضات اسٹل رہیں گے تو قانون طلب اپلائی ہوگا، اگر ان میں تبدیلی ہوگی تو قانون طلب جو ہوگا وہ نئے سرے سے جو ہوگا وہ اپلائی ہوگا آپ کے پاس. اسی لیے سب سے پہلا مفروضہ ہے صارفین کی آمدنی نامہ. کیونکہ اگر صارفین کی آمدنی میں تبدیلی ہوگی نا تو چیز مہنگی ہونے پر بھی لوگ اس کو زیادہ خرید لیں. اسی لیے یہ ہے کہ آپ کی آمدنی کانسٹنٹ رہے. جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو آپ اس کی طلب میں کمی کر دیں گے، اور جب چیز سستی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ زیادہ خرید لیں گے. تو آمدنی کا کانسٹنٹ ہونا یہاں پر ازیوم کیا جائے گا، مفروضہ ہوگا آپ کے پاس. اس کے بعد ہے سیکنڈ آپ کے پاس پوائنٹ ہے صارفین کی پسند، فیشن اور رواج میں تبدیلی نہ ہو. یعنی کہ صارفین کی پسند نہیں تبدیل ہونی چاہیے، صارفین کا ٹیسٹ نہیں تبدیل ہونا چاہیے، رسم و رواج جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب اس کے اندر تبدیلی ہوگی، چاہے پھر چیز سستی بھی ہو جائے، لوگ زیادہ نہیں خریدیں گے. اور یہ چیزیں اگر فیشن میں ان ہو جائیں، ٹیسٹ آپ کو بہت چیز پسند آ جائے، رسم و رواج میں شامل ہو جائے، تو پھر آپ اس کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں کرتے. جیسے کہ رسم و رواج کے اندر ہم گولڈ کا استعمال کرتے ہیں، سونا جتنا مرضی مہنگا ہو جائے تو ہم اپنی رسومات کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ فیشن میں، رسم و رواج میں، ٹریڈیشنز میں شامل ہو جائیں تو وہ مہنگی ہونے پر بھی ہم ان کو خریدتے ہیں. اس کا مطلب وہاں پر قانون طلب نہیں اپلائی ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں فیشن نہ تو آؤٹ آف فیشن ہو اور نہ اتنی زیادہ ان ہو جائے کہ وہ مہنگی ہونے پر بھی ہم اس کو زیادہ خریدیں. اسی لیے جب قانون طلب لگایا گیا ہے تو نہ تو فیشن میں تبدیلی ہو، نہ ہی رسم و رواج میں تبدیلی ہو، نہ ہی آپ کی پسند میں تبدیلی ہو، اور نہ ہی آپ کے ٹریڈیشنز کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے. اس کے بعد نمبر 3 ہے آپ کے پاس
सार्फिन की तादाद ना हो, कि सार्फिन की जो तादाद होनी चाहिए वो तब्दील ना हो। एक कॉलेज की कैंटीन के ऊपर अगर कॉलेज के अंदर जो है वो 100 स्टूडेंट होंगे तो डिमांड 100 स्टूडेंट्स के वाले से होगी, लेकिन अगर उसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जो है वो 1000 होंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ये नहीं हुआ कि कैंटीन वाले ने चीज़ें सस्ती कर दी तो वहाँ पे डिमांड बढ़ी, नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पर कानून तलब आपको नज़र नहीं आएगा। तो कानून तलब को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए यही ज़रूरी है कि वहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर तब्दीली ना हो। जब कानून अप्लाई किया गया है तब सिर्फ तादाद अगर 100 थी तो फिर 100 ही रही, तब अगर तादाद 1000 थी तो वो 1000 ही रहेगी आपके पास। तो फिर चीज़ सस्ती होने पे ज़्यादा रश पड़ेगा, ज़्यादा डिमांड होगी, और चीज़ महंगी होने पे वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है आबादी के अंदर सार्फिन की तादाद के अंदर भी तब्दीली ना हो, क्योंकि तादाद में तब्दीली की वजह से कानून तलब जो होगा वो नए सिरे से जो होगा वो अप्लाई किया जाता है। उसके बाद नंबर 4 है मुतबादल अशिया की कीमत। जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका जो नेमल बदल होना चाहिए उसकी कीमत के अंदर भी तब्दीली ना। जैसे अगर आप पेप्सी और कोक परचेज करें, पेप्सी की कीमत जो है वो 50 रुपये और कोक की जो कीमत है वो भी 50 रुपये। पेप्सी सस्ती हो जाए तो जाहिर सी बात है पेप्सी की डिमांड के अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब कोक की प्राइस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी भी प्राइस कम हो जाए, इसकी प्राइस 30 हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का नेमल बदल है। अगर ये इसकी प्राइस 30 पर होगी तो इसका कस्टमर उठकर उधर शिफ्ट हो जाए। इसका मतलब है कि जो प्राइसेस होनी चाहिए आप जिस चीज़ के हवाले से ले रहे हैं सिर्फ उसी के अंदर तब्दीली हो, बाकी के अंदर तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका जो नेमल बदल होना चाहिए उसके अंदर, उसकी प्राइस के अंदर जो है वो तब्दीली वाक़या ना हो। उसके बाद है ज़र की बैरूनी कदर। ज़र की बैरूनी कदर, पैसे की जो कदर होनी चाहिए वो तब्दील ना हो, क्योंकि कीमतों के बढ़ने या कम होने से पैसे की कदर में तब्दीली हो जाए, या फिर बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डॉलर्स वगैरह की कीमत में, उनकी कीमतों में तब्दीली की वजह से आपके मुल्क की जो करेंसी होती है उसके अंदर भी तब्दीली वाक़ हो जाए, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो होता है वो इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़र की जो बैरूनी कदर होनी चाहिए वो तब्दील ना हो आपके पास। उसके बाद है शय का नेमुल बदल दरियाफ्त ना हो। शय का नेमुल बदल कि शय का जो नेमुल बदल होना चाहिए वो दरियाफ्त नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही शय का नेमुल बदल आ जाता है, कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाती है, तो साथ ही कस्टमर, चाहे वो चीज़ महंगी क्यों ना हो, लोग एक बार तजस्सुस होता है लोगों को कि हम इस चीज़ को ख़रीदें, वो एक बार ख़रीदेंगे ज़रूर उसको। इसका मतलब होगा कि जो चीज़ पहले ख़रीद रहे उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई, लोग उसकी डिमांड में कमी कर देंगे क्योंकि नई चीज़ मार्केट में आई और लोग जो होते हैं वो चेंज को पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों को पसंद करते हैं। इसका मतलब शय का अगर मार्केट में नेमल बदल आ गया तो जो चीज़ पहले चल रही थी उसकी डिमांड के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, हालांकि उसकी ना तो प्राइस बढ़ी है ना कम हुई, ना उसकी क्वालिटी के अंदर तब्दीली हुई। सिर्फ जो तब्दीली हुई तो ये हुई कि उसका मार्केट के अंदर नया नेमल बदल जो था वो, जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो थी वो चेंज हो गया। उसके बाद है नंबर 7 आपके पास शय की
یکساں کہ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کی جو کوانٹٹی ہونی چاہیے، ان کی جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ یکساں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب چیز سستی کی ہے تو ساتھ ہی اس کی کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں یا اس کی کوانٹٹی کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، نہیں۔ چیز قیمت کم ہوئی چاہے قیمت بڑھ گئی تو اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ہی سیم رہے گی۔ تو شے جو ہوگی وہ یکساں نوعیت کی ہوگی، آپ نے صرف پرائس میں تبدیلی کرنی، نہ کوانٹٹی میں اور نہ ہی کوالٹی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے آپ کے پاس امتیازی نشان۔ شے کو آپ نے امتیازی نشان کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ شے کو امتیازی نشان کے طور پر استعمال کرو گے تو ظاہری سی بات ہے مہنگی چیزیں زیادہ خریدیں گے۔ حالانکہ قانون طلب کے مطابق تو یہ ہوتا ہے جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس شے کی طلب میں کمی ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس شے کی ڈیمانڈ میں اضافہ کریں گے، اس کو یعنی کہ امتیاز کے طور پر استعمال کریں گے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی کے پاس جو ہے پیسے زیادہ ہیں۔ اسی لیے شے کو امتیازی نشان کے طور پر آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ امتیازی نشان کے طور پر ہم اسی وقت استعمال کریں گے جب چیز زیادہ مہنگی ہوگی، جیسے سونے کا یا مہنگی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں تو تبھی کرتے جب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز مہنگی ہوتی ہے، ہم اس کی ڈیمانڈ کم کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے شے کو امتیازی نشان کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا لیکچر تھا آج کا۔ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر طلب اور قانون طلب پڑھا تھا، آج ہم نے قانون طلب کے مفروضات پڑھے تھے، ہمارا ٹاپک جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔